بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر دوستو، ابن اسحاق کے خیال میں اصحاب الخدود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور نبوت کے بعد کے لوگ تھے، جبکہ کچھ دوسرے لوگوں نے ان کے اس خیال سے اختلاف کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ان کے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے قبل تھے اور کافر تھے۔ تاہم بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو کافر ہونے کے علاوہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل اور ان کے بعد دونوں زمانوں میں تھے، وہ اہل ایمان کو اسی قبیل کی تکلیف اکثر دیا کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کا قصہ ہم یہاں پیش کر رہے ہیں، اسے ہماری طرح قرآن مجید اور مشہور حدیث نبوی کے حوالے سے اسی انداز میں ابن اسحاق نے بیان کیا ہے، اور وہ پہلے کفار کے ظلم و جبر کے واقعات سے بالکل الگ ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ قصہ ہے جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حماد بن سلمہ کی زبانی اور ثابت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور صہیب کے حوالے سے ابن اسحاق کی طرز مذکورہ بالا مشہور حدیث نبوی کے مطابق کیا ہے۔ پیارے دوستو، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگلے زمانوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، لہٰذا مجھے کوئی بچہ سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں گا۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا، جہاں وہ عبادت میں اور کبھی وعظ میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی وہاں کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر سے پہنچتا اور یہاں بھی دیر سے آتا تھا۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی یہ شکایات بیان کی۔ راہب نے کہا، اگر جادوگر تجھ سے پوچھے کہ کیوں دیر سے آئے ہو تو کہنا گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے پکڑے تو کہہ دینا کہ آج جادوگر نے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری جانب کلام اللہ اور دین الہی سیکھتا تھا۔ ایک دن وہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے لوگ ادھر اور ادھر والے لوگ ادھر نہیں آ سکتے۔ وہ سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین اللہ کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ اللہ، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے عمل سے زیادہ محبوب ہے تو تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر راہب کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے، اب اللہ کی طرف سے تیری آزمائش ہو گئی ہے، اگر ایسا ہو تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مندوں کا تانتا لگ گیا۔ اس کی دعا سے پدیشی اندھے، کوہڑے، جذامی اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نابینا وزیر کے کان میں بھی یہ آواز پڑی۔ وہ بڑے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دی اور بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن تھیں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر پوچھا، تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے دی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، یعنی میں نے۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے۔ اب بادشاہ نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اسے طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا۔ اس نے اسے بلوایا اور کہا، اب تم تو جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، غلط، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو، شفا تو اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔
کہنے لگا ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ کہا پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اب اسے بھی طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگ گیا۔ راہب کو بلا کر اس نے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرے سے اسے چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ پھر اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی اس دین سے پھر جا، مگر اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے حکم دیا۔ چنانچہ جب یہ لوگ اسے اس پہاڑ پر لے گئے اور جب وہاں سے اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ جس طرح چاہ مجھے ان سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی وہ پہاڑ ہلا اور وہ سب سپاہی نیچے گر گئے، صرف وہ بچہ ہی بچا۔ وہاں سے وہ نیچے اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سپاہی کہاں ہیں؟ تو اس بچے نے کہا میرے اللہ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ اس نے کچھ اور سپاہی بلوائے اور ان سے کہا کہ اسے کشتی میں بٹھا لے جاؤ اور بیچوں بیچ سمندر میں اسے ڈبو کر چلے آؤ۔ وہ سپاہی اسے لے کر چلے اور جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے اور سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ یا اللہ جس طرح چاہ مجھے ان سے بچا۔ موج اٹھی اور وہ سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا۔ اے بادشاہ تو چاہے تو تمام تدبیریں کر ڈالے لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہاں جس طرح میں کہوں اس طرح اگر تو کرے تو البتہ میری جان نکل جائے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کیا کروں؟ تو اس نے کہا تم لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان پر چڑھا اور اسے اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور اس سے میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کن پٹی پہ لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھا اور شہید ہو گیا۔ اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے مصائب گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے اس بچے کی ترکیب تو ہم سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا یہ اثر پڑا کہ یہ تمام لوگ اس کے مذہب کے ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ یہ مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی آ گیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا تو پھر یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان میں لکڑیاں برو، اس میں آگ لگا دو، اور جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور جو نہ مانے اسے آگ میں ڈال دو۔ لیکن ان مسلمانوں نے بہت صبر و ضبط کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کود کر گرنے لگے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا وہ ذرا ہچکچائی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی اور اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ میرے دوستو یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور صحیح مسلم کے آخر میں بھی ہے اور نسائی میں بھی قدر اختصار کے ساتھ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد عموماً زیر لب کچھ فرمایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں میں سے ایک نبی تھے جو اپنی امت پر فخر کرتے تھے۔ کہنے لگے ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں اختیار ہے کہ میں خود ان سے انتقام لوں، خواہ اس بات کو پسند کرے کہ میں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دوں۔ انہوں نے انتقام کو پسند کیا، چنانچہ ایک ہی دن میں 70,000 مر گئے۔ پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔